اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت موجود ہوں ایم اے شہزاد خان صاحب کے ساتھ۔ خان صاحب سے آج مقدس رات ہے، یقینی طور پہ اس رات گناہوں سے معافی مانگنے کی یہ رات ہے۔ آپ اس رات آج عہد کر لیں، جب یہ پروگرام لگے گا، جب بھی آپ اس کو سنیں گے، آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی، آپ اللہ سے دعا کیجئے، معافی مانگیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے۔ یقینی طور پہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کو حق اور سچ کا راستہ دکھائے، آمین۔ ناظرین، میں اس وقت بات کروں گا ذائچوں کی۔ ایم اے شہزاد خان صاحب سے ہم بات کریں گے۔ کل جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو شیر افضل مروت کے بارے میں خان صاحب نے کہا تھا کہ شیر افضل مروت خان کے ساتھ مخلص ہے، جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں واپس بھی آ سکتا ہے، مخلص بھی ہے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا علی مین گنڈا پور صاحب جیل گئے، انہوں نے بھی یہ خبریں آئیں کہ خان کو یہ کہا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی سے نہ نکالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی، شاندانہ گلزار، شہریار افریدی، جنید اکبر، یہ سارے لوگ اب چاہ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت پارٹی کا حصہ رہے، جبکہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے ایک بیان آیا کہ مجھے سازش کے ذریعے کچھ لوگ میرے خلاف غلط چیزیں کر رہے ہیں، میری بے توقیری کی جاتی ہے، میں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن پارٹی مجھے جب دل کرتا ہے آگے کر دیتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جی خان جو کہے گا مجھے قبول ہے، لیکن میری بے توقیری مزید نہ کی جائے۔ شیر افضل مروت کا ہم کمپلیٹلی ذائچہ کھولیں گے، ذائچے میں بات کریں گے، یقینی طور پہ دیکھیں گے کیا ہوگا۔ اور پھر خط کی بات ہے تو عمران خان نے تیسرا خط لکھا تھا، آج اس کا جواب آ گیا۔ آرمی چیف صاحب نے کہا ہے کہ میں کوئی خط نہیں ملا، اور اگر آیا بھی تو پڑھوں گا نہیں، یہ خط میں پھر پرائم منسٹر کو دے دوں گا، پرائم منسٹر جانے، اور ظاہری بات ہے پھر جو بھی حکومت کے معاملات۔ کیا یہ معاملہ عمران خان کے گرد سختیوں کا ہے یا نرمیوں کا ہے؟ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف چینجنگ کرنے جا رہی ہے، ذائچے کیا بتا رہے ہیں؟ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ سب سے بڑی بات کہ آج شعبان کی 15 ہے اور شب برات کہتے ہیں، یعنی کہ بریت کی رات، اس میں بخشش کی رات، اس میں دعائیں مانگیں، استغفار کریں، پوری رات عبادت کریں، اور روزی مانگے، اللہ سے عزت مانگے، اولاد مانگے، گناہوں کی معافی مانگے، پوری رات روزہ اور صبح پوری رات کیا کہتے ہیں عبادت اور صبح روزہ رکھنا۔ یہ ہے اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے، لوگوں کے لیے بھی مانگنا ہے، قبولیت کی رات بھی کہلاتی ہے۔ دوسری چیز جو ہے شیر افضل مروت جو ہے، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے کے پی کے میں ایک چارج کیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے سینیٹر عفنان میں گستاخی کی عمران خان کے حوالے سے، تو یہ برداشت انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ غلط تھا، ہاتھ اٹھایا، اور پھر جیلیں بھی کاٹیں، تھانے، یہ وہ، بیمار، سارا کچھ بتایا۔ اور میں نے کہا تھا یار کوئی 30% کچھ انسان سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کو ہی آپ نے مجرم بنا دیا، اور میں نے کہا کچھ لابنگ ہوگی ان کے خلاف، وہی ہو گیا، آج انہوں نے وہ کہہ دیا۔ ریڈ لائن ضرور لگی ہے، لیکن میں کہا پارٹی سے مجھے نہیں لگتا کہ نکل جائیں گے پورے، پھر ایڈ ہو جائیں گے۔ آج بھی میں ذائچہ دیکھ رہا تھا تو سب سے پہلے اس سے ذائچے سے پہلے آپ نے بھی کچھ الفاظ لیے کہ شاندانہ گلزار، اور کیا بتایا آپ نے؟ شاندانہ گلزار، جنید اکبر، اور بول رہے تھے آپ چین سے نام، جنید اکبر تھے، شاندانہ گلزار تھے، شوکت یوسف زئی تھے، شوکت، سارے لوگ، یعنی کہ اب یہ شین، شوکت، شاندانہ اور جنید، یہ تینوں شنی کے ہیں، شہریار افریدی ہے، اور کون؟ شہریار افریدی، وہ بھی شین، شہریار افریدی۔ میں بھی شہزاد شین شنی، کل میں بھی ان کی تعریف ہی کر رہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یار، میں کہا یار یہ بس لائن لگ گئی ہے۔ شیر افضل مروت بھی شنی کے مالک ہیں؟ ہاں اب آ گیا میں، شین سے ہیں وہ شیر، شنی کے، ساری شنیاں ان کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور جیسے میں دیکھتا ہوں ان کے فرسٹ ہاؤس میں شنی کو رکھتے ہوئے تو سورج بیٹھا ہوا ہے، مرکری بھی اور سیٹرن بھی انہی کے ہاؤس میں بیٹھی ہوئی، سورج، مرکری اور سیٹرن انہی کے ہاؤس میں، فرسٹ ہاؤس میں۔ اور
آج تو مون بھی 5th ہاؤس میں، کل 6th میں ہو جائے گا. لیکن یہ 3 اچھا ان کے 4th ہاؤس میں جوپیٹر بیٹھا ہوا، ٹھیک ہو گیا، نام بھی ملے گا، بڑا بھی ہوگا اور پبلک فگر ہوتے جائیں گے. ہوں گے ابھی. ہاں ان کے چرچے ہوں گے، چاہے نکالو گے تب بھی چرچے، نہیں نکالو گے تب بھی چرچے. آ گئی نا بات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اپنے تئیں کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے، ان کو جو بھی، کل بھی میں کہہ رہا تھا کہ پیغام رسانی میں علیمہ خان صاحبہ کو ہونا چاہیے، ہماری بہن کو. یہی کہا تھا کل بھی. میں کہا پیغام کچھ ہوتا ہے، آتا کچھ ہے، جاتا کچھ ہے، آتا کچھ. تو خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا گیا، یہ کل بھی میں کہہ رہا تھا. تو پیغام رسانیوں میں اب چاہے شیر افضل مروت کو غلط کہہ دو، چاہے سندھ سے اب جو نکالے جائیں گے ان میں سے کسی اہم بندوں کو غلط کہہ دو، یہ چیزیں ہیں. یہ اس کے پیچھے بھی ایک لابنگ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. تو صحیح جو پکچر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دیں گی علیمہ خان صاحبہ جو ہماری بہن ہے، کہ یہ بھی ٹھیک ہے. بیرسٹر جو ہے علی گوہر ٹھیک ہے، نرم مزاج، اور انہوں نے کل بھی یہ بیان دیا تھا، طریقے سے کہہ گئے تھے کہ مجھے ابھی رپورٹ نہیں آئی. جو ہوتے ہیں نا لابنگ کر رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن جو پارٹی کے تو بے شمار لوگ ہیں. تھوڑے لوگ یہ ارد گرد ہوتے ہیں وہی. اچھا پارٹی کے بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ شیر افضل کے حق میں بول پڑیں گے اور کچھ سخت فیصلہ نہیں ہوگا. کیونکہ کل بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے ابھی فی الحال ایم این اے شپ جاتی دکھائی نہیں دے رہی. کل یہ میں نے کہا تھا. زیچے میں یہ پاورفل ہیں، سورج مرکری اور ان کا اپنا پلانٹ ان کے اپنے ہی ہاؤس میں بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا یہیں سے آپ زیچے کو بھی پورا کھولتے ہیں. آپ نے کہا یہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے اور زیادہ پاپولر ہوں حق گے، میں بولنا شروع کر دیں گے جس سے ان کی گڈی اور چڑھے گی، ان کی گڈی چڑھے گی. اچھا ان کو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کا نعم البدل کہا جاتا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ شیر افضل مروت کو تیار کیا گیا ہے کہ عمران خان کو ریپلیس کریں گے. نہیں عمران خان کو کوئی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، یہ بھی کہانی ہے. اور پھر یہی تھا خان صاحب نے اسی لیے چھوڑا تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈونلڈ جے ٹرمپ بھی ہو، ظاہری بات ہے جو بندہ جو جس کا ذائچہ جس کی چیزیں ہیں یہ بھی عمران خان کو ریپلیس نہیں کر سکتا. ختم کر دو، بٹا دو. عمران خان جو ہے نا وہ ایک واحد ہے. یہ وہ موروثی جماعت نہیں ہے نواز شریف صاحب کی، یہ کوئی پیپلز پارٹی کی موروثی جماعت نہیں ہے، یہ جے یو ایف کی موروثی جماعت نہیں ہے. وہاں تو ہر انسان وحدی ہوتا ہے، ظاہری بات ہے. جو خان کے پاس جس دن خان نہیں ہے اس دن جماعت نہیں ہے. مینٹل اپروچ ہے، چیزیں ہیں، خان کا ڈیسیجن پاور ہے، وہ ون مین شو ہے، وہ اکیلا پہلے نکلا ہے. اچھا یہ کہاں تک جاتے نظر آ رہے ہیں شیر افضل مروت؟ شیر افضل مروت کو میں نے بتا دیا بڑی اسٹرانگ پوزیشن. 4th ہاؤس میں جوپیٹر ہے، 1st ہاؤس میں سن ہے، مرکری ہے، یہ بڑا سیٹرن ہے ان کے اپنے ہاؤس میں، بڑی پاورفل بات ہے. اب خط پہ آئے آپ. جی خط پہ آتے ہیں سر. خط لکھا جی خان صاحب نے، آگے سے جواب یہ چیف صاحب نے کہا کہ ان کو کوئی خط نہیں ملا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ خط میڈیا تک آ گیا ہے. اصل جو کہانی ہے کہ میڈیا تک وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. اور بات یہ ہے یہ اوپن خط ہے، اوپن. اب ظاہر ہے نہ خان صاحب کا کوئی پینسل ہے نہ کاغذ، وہ خط کیا ہے؟ ٹھیک ہے اوپن خط ہے. اوپن خط تو پھر اوپن ہی ہو جاتا ہے نا. اب وہ اوپن خط میں اب ہمارے چیف صاحب کا لکھ دیا، پہلے اوپن پھر چیف صاحب کا ہوا، اب اوپن وہ سپریم کورٹ کا ہو گیا. یہ سارا میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ سینا پتی صاحب کو جو بھی خط لکھا گیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، وہ اس کی مجھے کوئی ویلیو دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک ہے میں نے کل کہا تھا، بالکل صحیح، کل ہی کہا تھا. اور میں کہا مجھے یہ نہیں خط میں کچھ سمجھ آ رہی. اور آج چیف صاحب نے خود ہی کہہ دیا جی میرے پاس اگر آئے گا بھی تو میں میرے پڑھنے کا مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کل میں ایسی کوئی بات مفہوم بیان کر رہا ہوں. اور اگر آیا بھی تو میں وزیر اعظم کو بھیج دوں گا. وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، اس میں بات کیا ہے؟ یہ ہے اہم بات. اس کا مطلب کہ تمہارے سیاسی معاملات ہیں، میں نہیں آ رہا اس میں. صحیح ہے. یہ وزیر اعظم کو بھیج دوں گا، یہ یعنی کہ چیف صاحب جو ہیں اپنے آپ کو ایسے ڈیفینڈ کر کے گئے اور آگے بات ساری وزارت عظمیٰ پہ ڈال دی کہ یہ ہمارا معاملہ نہیں، یعنی کہ ہم سیاست سے دور ہیں. یہ اس کا لباب جو انٹرپریٹیشن جو میرے دماغ میں وہ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اب جو خط دیا ہے سپریم کورٹ میں نے کہا اس کی ویلیو ہے. ہاں جی, وہ میں نے کل بھی کہا ہے اور پہلے بھی کہا کہ اس خط کی ویلیو ہے. اس کا میں نے کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ یہ بھی کہہ سکتی ہے, یعنی کہ آئینی کمیٹی یہ کہہ سکتی ہے کہ جی پٹیشن فائل کریں یا ٹھیک ہے اس خط کی سنوائی شروع کر دیں, یعنی کہ اس کی ویلیو ہے. اب یہ خط پہ خط خان صاحب کر کیا رہے ہیں, چاہ کیا رہے ہیں, یہ دروازے کھٹکا رہے ہیں, دستخط دے رہے ہیں, ٹک ٹک ٹک. اس کا مطلب کیا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا, وہ اس سے بڑا کوئی کام ڈالنے والے. کیسے؟ آپ اگر ہوش میں ہوں گے تو میں جی کریں وہ سوال کرو گے تو کچھ ہوگا نا. میں اصل میں شیر افضل مرود کی ہینڈ لائنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں. باتیں میں اہم کر رہا ہوں اور آپ اس پہ لگے ہوئے یار. وہ ویورز پریشان ہیں کہ عاطف صاحب کہاں غائب ہو گئے ہیں. نہیں, عاطف صاحب بھی کوئی کام ہی کر رہے ہیں. عاطف صاحب کچھ بول ہی نہیں رہے, خان صاحب خود ہی لگے ہوئے ہیں. وہ ویورز چاہتے ہیں کہ عاطف صاحب بولیں, خان صاحب کی اور عاطف صاحب کی ٹھا پھا ہو لگے. اچھا چلو ٹھا پھا کر لیتے. اب آپ کہہ رہے ہیں خان بڑا کام ڈالنے والا ہے. ہاں, کیا کام؟ خان صاحب پھر خط لکھ دیں گے, پھر چیف صاحب کو لکھ دیں گے. عدالت کا بھی وہ انتظار کریں گے, کیونکہ انہوں نے انتظار کیا کرنا, وہ تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے تو کہہ ہی دیا کہ جی آئینی. وہ پھر یہ کرتے رہیں گے, ویٹ کریں گے, ایک دو پر خط اور وہاں بھیجیں گے. دستخط دے رہے ہیں, دستخط. لیکن وہ دستخط کا سارا ایک آ گیا, ٹویٹ بھی ہے, لیکن اس کا سنیں نا, ہو رہا ہے. اب وہ 3 دفعہ میرا جو مائنڈ کہہ رہا ہے وہ 3 دستخط دیں گے, 3 دفعہ دیں گے. وہ ٹویٹ آئی ہے کچھ ان کے سینٹر کی امریکہ کے. اچھا سن لیں نا, 3 دستخط دیں گے. جب ان کی عمران خان صاحب سمجھیں گے کہ یار نہیں سنوائی ہو رہی, تو پھر وہ ملک سے باہر بھی خط چلا سکتے ہیں. وہ 22 خط ہو گئے شروع سے, جو مصر کی ٹویٹ آ گئی ہے. اور پھر باہر کے ملک سے بھی خط آ سکتے ہیں. یہ بتا رہا ہوں میں, یہ مجھے لگ رہا ہے نالج آف جفر سے, جو میں سمجھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن اس کا تدارک صدے باب کر لیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے, کیونکہ جب تک آئینی عدالت کیس سٹارٹ نہیں کرے گی تب تک خان صاحب کو میرے خیال سے باہر سے ابھی کوئی خط بھی آ گیا تو حکومت ہی بھی یہ کہہ سکتی ہے ہمارا معاملہ کہاں پہ ہے, عدالتوں میں. یہ ہے وہ بات. جی اچھا خان صاحب, اب میں یہی پی ٹی آئی کے اندر جو رفٹ چل دیا ہے, وکلا کا گروپ الگ ہے, دوسرا گروپ الگ ہے, یہ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ دیکھیں, میں نے تو شروع سے ایک بات کی تھی کہ جب خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے تو ان کو ہائی کورٹ میں مین اپیل میں جانا چاہیے تھا, نہ کہ ضمانت لینے جاتے. میں نے کہا تھا نا. بالکل. تو وہاں سے بڑی غلطیاں ہوئیں, بے شمار غلطیاں ہوئیں, قانونی غلطیاں ہوئیں. اور پھر میں نے کہا تھا یہ گلے پڑ گئی ہیں خان صاحب کو, ظاہر گرفتار ہو تو اور گرفتاریاں ڈل گئی بے شمار. ٹھیک ہے, گو کہ تمام جتنے بھی ایف آئی آر, جتنے بھی معاملات, ان کو ایک یکجا کرنا چاہیے. لیکن وہ الگ الگ, ایک سے بری ہوئے تو دوسرے میں پھنسے ہوئے, دوسرے سے ہوئے تو تیسرے میں پھنسے ہوئے. ٹھیک ہے نا, ایک عجیب سی ہمارے ملک میں, اللہ معاف فرمائے, کیا بندہ کہے کیا نہ کہے. کہنا چاہیے بلکہ یہ ظلم ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو ابھی بات میں بھول گیا, میں کہیں اور نکل گیا. سوال کیا تھا آپ کا؟ یہی سارے معاملہ پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملہ, وکلا. یہ وکلا کے حوالے سے. اچھا, وکلا جو ہے ابھی بھی کر رہے ہیں. اچھا, غلطیاں بھی ہو رہی ہیں اور لابنگ ہے, میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب کو فرنٹ فٹ پہ لے کے آؤ, جو میں شروع سے بول رہا ہوں, کہہ رہا ہوں, اور ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتے یا جو ہے وہ ٹھیک ہے. سلمان اکرم راجہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ 2 بندے بڑے اہم ہیں, بیرسٹر علی گوہر. یہ 3 بندوں کے حوالے سے وکلا, یہی وکیل خود بنے یا اپنے دماغ سے سوچیں کہ کون سے بہتر ہیں, باقی نہ لوگوں کو شامل کرے. خان صاحب کو بھی ملاقات کروانے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ 3 بندے ہی اہم ہیں. حامد خان صاحب کو ملنا چاہیے, حامد خان صاحب کو ملنا چاہیے. ہاں, یہ اس طرف یہ نہیں سوچتے, جو یہ غلطیاں نہیں بلنڈر ہیں. حامد خان صاحب ملے عمران خان صاحب کو, یہ ملے سلمان اکرم راجہ ملے, بیرسٹر گوہر ملے, یہ ملتے رہتے ہیں. علی امین ملے تو خان کی بریت ہوگی, کیونکہ یہ پایا کے وکیل ہیں,
یہ سمجھتے ہیں اور یہ سچ اور حقیقت بتائیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو آپ اگر ان کو نہیں شامل کریں گے اور آپ جس کی بات سن لیں, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا, آپ اپنے کیس کو بھی خراب کر رہے ہیں اور حالات اور کشیدہ ہوتے جائیں گے, نفرتیں بھی بڑھیں گی اور پی ٹی آئی کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. لیکن پی ٹی آئی ڈیمیج نہیں ہو سکتی, یہ غلط فہمی ہے. خان کی وجہ سے پی ٹی آئی اور کسی کی وجہ سے. آپ حامد خان پہ بار بار خان صاحب, میں بار بار کہتا ہوں, لیکن حامد خان صاحب سر وہ نئی بات بن رہی اور بھائی ان کو بس ہٹایا دیا جاتا ہوگا, ان کو ویلیو نہیں دی جا رہی ہے, ان کو عزت دو, انہیں پروٹوکول دو, ان کو پیچھے نہ کرو. بکھلا آ گئے ہیں حامد خان صاحب چیمبر تک محدود, بس وہ حامد خان صاحب کو عزت دو, ہے آپ جو ایکسپیکٹ وہ بہت سمجھدار وکیل ہیں. اب ان کی ابھی حافظہ ٹھیک ہے, وہ اچھا سمجھتے ہیں, ایکسپیرینس پرسن ہیں, ان کو عزت دو. انہیں کہا خان صاحب چلے جی ہمارے ساتھ. اب حامد خان صاحب جو کہتے ہیں اس کی ڈائریکشن کے مطابق چلے. میں چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو, علی امین کی ڈائریکشن پہ چلو, میں چیلنج کر رہا ہوں. بڑکیں خالی کچھ نہیں ہونی, کچھ لو اور دو والے سلسلے سے خان صاحب باہر آئیں گے. ڈیل اب آپ کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا تھا لو دو کا تو ڈیل ہی ہوگی. جوڈیشل کمیشن والی بات, جیسے میں نے کہا تھا کہ جی کہتے ہیں جی بنائیں, میں کہتا ہوں کہ 9 مئی پہ نہیں بنے گا, جو مرضی کر لے. میں کوئی نفرت سے بات نہیں کر رہا, میں ریالٹی کی بتا رہا ہوں. نہیں بنے گا تو خان صاحب بھی اب رگڑے جائیں گے. اچھا پھر میں کہتا ہوں 26 نومبر میں بن جائے گا. اب جب وہ عمران خان صاحب کل کو بنتے ہیں وزیر اعظم, کچھ بھی بنتے, بنا لیں اپنی حکومت میں جوڈیشل کمیشن. یہ طریقے نکالیں گے رستہ, نہیں تو بند ہو گیا ہے, بلاک ہو گیا ہے, یہ کام نہیں چلنا آگے, فل سٹاپ لگ گیا ہے, ادھر کوما لگاؤ. پی ٹی آئی کے وکلا اب بھی غلطیاں کر رہے ہیں. حامد خان صاحب رستہ نکالیں گے, وہ ان کو بہتر پتا ہوگا. میں صاف اور صاف کہہ رہا ہوں بالکل. باقی ہر بندہ اپنے آپ کو ہیرو بنے گا, ہر بندہ ہیرو بنے گا. او جی میں کر دیں گا, میں وہ کر دیں گا, چودھری بنے گا, انہیں اپنے آپ نہیں مروانے تھے خانوں بھی. شیر افضل مروت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شیر افضل مروت کے حوالے سے میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ بھی فرنٹ فٹ والے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ بھی فرنٹ فٹ والے ہیں. اب شیر افضل مروت فرنٹ فٹ پہ اس وقت ہوں گے جب بیان دیتے ہیں خواجہ آصف سخت, تو پھر شیر افضل اس طرح کی لائن پہ آئیں گے. جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں بیان نرم دیتے ہیں تو سلمان اکرم راجہ دیں. اور بھائی وکیل نے پڑھے لکھے ہوتے انہیں پتہ ہے ہم نے کہاں سے بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, اور ساری بات کو سمجھ رہے ہیں. حامد خان صاحب, حامد خان صاحب کو ملایا ہے عمران خان صاحب سے, حامد خان صاحب سب بتائیں گے کہ یہ طریقے ہیں. خان صاحب آپ 12ویں آئیں گے اور رستہ بھی نکلتا ہے. وہ تو خان صاحب جس کی بات سنیں گے وہی وہاں جائے گا. یہ باتیں. اب وہ اندر پیغام رسانی والا کون ہے؟ ادھر علیمہ بہن کو ہونا چاہیے, علیمہ بھی جاتی ہیں, جانا چاہیے. اور وہ بتائیں کہ جی حامد خان صاحب سنتے ہیں سارے, مجھے لوگ اور مجھے کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. اگر میری بات جا رہی ہے وہاں تک تو میں پھر بتا رہا ہوں, گائیڈ کر رہا ہوں کہ حامد خان صاحب کو لے کے جائیں, سلمان اکرم راجہ کو لے کے جائیں, علی امین جائے, بیرسٹر علی گوہر جائے, آپ کا معاملہ حل ہوتا ہے. پیغام کیا ہے؟ یہی پیغام, یہی پیغام ہے جی. پاکستان کے لیے دعا کیجئے. ایک نیا آغاز ہے شعبان کی 15 کے بعد, یعنی کہ یہ آج فرسٹ ڈے. آپ بسم اللہ کریں, اللہ کا نام لیں, پاکستان کے لیے دعا کریں, ملک پاکستان کے لیے دعا کریں, ملک پاکستان کے لیے دعا کریے, ملک پاکستان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر و آتم جی رحمت خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.